صل على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ جنت کے نظارے یہ مدارس ہے، علم کے گہوارے یہ مدارس ہے۔ جنت کے نظارے یہ مدارس ہے، علم کے گہوارے یہ مدارس ہے۔ سلطان اگر چاند ہے علم و عمل کا تو اس کے ستارے یہ مدارس ہے۔ واجب الاحترام اساتذہ کرام اور انصاف کی نشستوں پر بیٹھے ہوئے منصفین عظام و معزز مہمانان گرامی اور بزم قاسمی میں شرکت کرنے والے تمام طلباء کرام ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارباب محفل، آج کے اس تقریری مقابلہ میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع کو لبوں کا زیور بنا کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں وہ ہے عالم دنیا میں دینی مدارس کا کردار۔ سامعین گرامی، مدارس کی تاریخ کا آغاز اسی دن ہو گیا تھا جب کائنات کے رب نے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا کے ساتھ سب سے پہلے مدرسے کا افتتاح عرش معلیٰ پر کیا۔ پھر انسان زمین پر آیا تو مدرسہ ساتھ لے کر آیا۔ وقت گزرتا رہا، مدرسہ قائم رہا، حتیٰ کہ وادی مکہ میں قصر نبوت کی تکمیل کا وقت آ گیا۔ مدرسہ عروج پر پہنچ گیا۔ کائنات کے امام کو سب سے پہلا سبق غار حرا میں پڑھایا گیا۔ آپ باہر تشریف لائے تو انما بعثت معلما کا اعلان عام فرما دیا۔ وادی یثرب پہنچے تو سب سے پہلے اقامتی ادارے کا افتتاح صفا کے نام سے کیا۔ پھر صحابہ کرام کا وہ مبارک دور آیا جسے مدارس کا سنہری دور کہا جاتا ہے۔ ہر طرف مدارس ہی مدارس قائم ہوئے، کہیں جامعہ عبداللہ بن عباس، کہیں جامعہ عبداللہ بن مسعود، کہیں جامعہ ابی بن کعب، کہیں جامعہ زید بن ثابت، کہیں جامعہ علی المرتضی، کہیں وہ جامعہ عبداللہ بن عمر کہ جس کا سلیبس و نصاب یہی تھا جمیع العلم فی القرآن لیکن تکاثر عنہ افہام الرجال۔ سامعین گرامی، تاریخ کے سنہری اوراق شاہد ہے دور صحابہ کے ان مدارس نے ایسے زیادتی، سماجی، معاشی، معاشرتی اور دفاعی ماہرین تیار کیے، ایسے طبیب و حکمران و قاضی تیار کیے، ایسے ورکر اور کارکن تیار ہوئے کہ چشم فلک نے اس سے بہتر نہ سیاست دان دیکھے تھے، نہ طبیب و حکمران دیکھے تھے، نہ تاجر و مزدور دیکھے تھے، نہ جنرل و سپاہی دیکھے تھے، جن کی ثقافت کے سامنے دنیا کی ثقافتیں دم توڑ گئی۔ دینی مدارس کے فضلائی تھے جو زبان و لب کے میدان میں گئے تو اپنی انفرادیت منوائی، تاریخ و تحقیق کے میدان میں گئے تو اپنی امتیازات کے جھنڈے گاڑ دیے، سائنس و ٹیکنالوجی کے میدان میں بڑھے تو ایجادات کے ڈھیر لگا دیے، میڈیکل کے شعبہ میں قدم رکھا تو صدیوں سے لا علاج مرض قابل علاج قرار پایا۔ پھر میں کیوں نہ کہوں اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامی۔ حضرات، میں ان مدارس کی بات کر رہا ہوں جن کا نظام آفاقی، نظام پیغام آفاقی، سوچ فکر و نظریات آفاقی ہے۔ ہر دور میں یہ قرآن و سنت کا پرچم تھامے رہے، اسلام کی نظریاتی سرحدوں کے محافظ بنے رہے، خارجی ہو، نافذی و رافضی ہو، معتزلی ہو یا قدری ہو۔ اگر میں بات برے صغیر کی کروں تو دینی اکبری کا فتنہ ہو، فتنہ پرویزیت ہو یا قادیانیت ہو، ملتانی کا فتنہ ہو یا قادری کا فتنہ ہو، یا فتنہ رسم و رواج ہو، الغرض دین مدارس کے خلاف اٹھنے والے ہر فتنے کے خلاف اہل مدارسی بنیاد مرصوص کا رخ دھارتے رہے۔ شاید علامہ اقبال مرحوم نے انہی فوائد کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کہا تھا، ان مکتبوں کو اسی حالت میں رہنے دو، غریب مسلمانوں کے بچوں کو انہی مدارس میں پڑھنے دو۔ اگر یہ ملا اور درویش نہ رہے تو جانتے ہو کیا ہوگا، جو کچھ ہوگا میں انہی اپنی آنکھوں سے دیکھ آیا ہوں۔ اگر ہندوستانی
مسلمان ان مدارس کے اثر سے محروم ہو گئے تو بالکل اسی طرح ہوگا جس طرح اندلس میں مسلمانوں کی 800 برس کی حکومت کے باوجود ہوا۔ پھر میں کیوں نہ کہوں باطل سے دبنے والے آسمان نہیں ہے، ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، اے گلستان اندلس وہ دن یاد ہے تجھ کو جب تھا تیری ڈالیوں میں آشیانہ ہمارا۔ حضرات میں ان مدارس کی بات کر رہا ہوں جو نہ صرف دین اسلام کے محافظ بنے بلکہ ملکی وطنی سرحدوں کے تحفظ کے لیے اپنی جانوں پر کھیل گئے۔ اس خطے کا بچہ بچہ جانتا ہے، جیلوں میں سڑنے والے، زندانوں کو آباد کرنے والے، جیلوں سے جنازے اٹھوانے والے، گولیاں کھانے والے، اپنے جسموں پر گرم استیاں پھروا کر پھر وہ کباب بن جانے والے، مالٹا اور کالی بن پانی جیسے بدنام زمانے جیلوں میں سزائیں کاٹنے والے، قوم پر جانوں کے نذرانے پیش کرنے والے دینی مدارس کے علماء و فضلاء ہی تھے۔ پھر میں کیوں نہ کہوں وہ اور ہی ہوں گے کم ہمت جو ظلم و تشدد سہ نہ سکے، شمشیر و سنا کے دھاروں پہ روداد صداقت کہہ نہ سکے۔ چشم فلک نے یہ دیکھا ہے طاقت میں جو ہم سے بڑھ کر تھے، توحید کا طوفان جب بھی اٹھا وہ مد مقابل رہ نہ سکے۔ وما علینا الا البلاغ۔